دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ آمروں کے خلاف آپ لکھیں گے پڑھیں گے تو آپ کو وہ سزا تو دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام عمر جالب ہے اور میں صدر ہوں حبیب جالب میموریل فاؤنڈیشن کا۔ آج ہم شاعر عوام حبیب جالب صاحب کی 31ویں برسی کے حوالے سے آج ان کی آخری آرام گاہ پر موجود ہیں۔ شاعر عوام حبیب جالب صاحب نے تمام زندگی اصولوں پر سمجھوتا نہ کرتے ہوئے اپنی شاعری سے کلمہ حق بلند کیے رکھا، اور آج تک ہم ان کے ان افکار کی، ان کی ان آئیڈیالوجی کے حوالے سے حبیب جالب میموریل فاؤنڈیشن کے ذریعے نوجوانوں تک ان کا یہ پیغام پہنچانے کے لیے کوشاں ہیں، جو ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے نبھا رہے ہیں۔ تو آج جالب صاحب کے جتنے بھی آئیڈیالوجی ہے، جتنی بھی ان کی شاعری ہے، جتنی بھی ان کی سوچ ہے، اس کو عام کرنے کی انتہائی ضرورت بڑھ گئی ہے، اہمیت بڑھ گئی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ نوجوان جو ہیں وہ خاص طور پر جالب صاحب کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، تاکہ ایک بہترین معاشرہ تشکیل پا سکے اور نوجوانوں کی کردار سازی ہو سکے۔ تو میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ جالب صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے میرے والد محترم ناصر جالب صاحب کے لیے، میری والدہ، میری دادو جو ہیں، دادو میری، ان کے لیے، میری پھپھو محترمہ جمیلہ نور افشاں، اور میرے جتنے بھی ہمارے اور آپ سب کے رشتہ دار اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے لیے آپ مغفرت کی دعا فرمائیے، اور خاص طور پہ کشمیر اور فلسطین کے لوگوں کے لیے کہ جو اس ٹائم پہ بہت زیادہ ظلم اور بربریت کا شکار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیجیے۔ اور میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ جالب عوامی میلہ اس بار 18 مئی کو الحمراء ہال نمبر 1 میں منعقد ہونے جا رہا ہے، اس میں بھرپور شرکت کیجیے اور اس میں پارٹیسپیٹ کیجیے، اور اپنے محبوب شاعر، اپنے محبوب قائد، ہم جالب صاحب کو قائد اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ جالب صاحب نے اپنی شاعری سے جو ہے اپنی لیڈرشپ کا جو ہے وہ ثبوت دیا ہے۔ تو ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ ان سے سیکھیں اور آگے آئیں اور ہمارا ساتھ دیں۔ تو جالب صاحب کا شعر ہے، اور ہمیں کیونکہ اس بات کی آج بھی امید ہے کہ وہ جالب صاحب جن خوابوں کی تعبیر کے لیے جدوجہد کرتے تھے، وہ خواب انشاءاللہ تعالی ضرور پورے ہوں گے۔ میں ضرور آؤں گا ایک عہد ہنسی کی صورت، دکھ میں ڈوبے ہوئے دن رات گزر جائیں گے، کوئی تحقیر کی نظروں سے نہ دیکھے گا ہمیں، پیار کے رنگ ہر سمت بکھر جائیں گے، پیار اگائے گی نگاہوں کو سکون بخشے گی، یہ زمیں خلد بری کی صورت، میں ضرور آؤں گا ایک عہد ہنسی کی صورت۔ یہ دیکھیں، آپ جالب صاحب نے خود ہی اپنی زندگی میں فرمایا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم نا امید نہیں ہیں، اور وہ دن، وہ عہد ہنسی ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ میرے کارواں میں شامل کوئی کم نظر نہیں ہے، جو نہ مٹ سکے وطن پر میرا ہم سفر نہیں ہے۔ حبیب جالب صاحب کی آخری آرام گاہ پر اس وقت ہم موجود ہیں، اور ویسے تو اس دن ہم ایک بڑا ایونٹ کرتے ہیں الحمراء میں ہر سال، جو کہ جالب میموریل فاؤنڈیشن کرتی ہے، لیکن اس دفعہ کیونکہ رمضان تھا تو رمضان میں ذرا بڑا ایونٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے آج ہم برسی کے موقع پر جو ہماری سرگرمی ہوتی ہے یہاں پہ آ کے گل پاشی اور یہاں پہ دعا، وہ ہم کر رہے ہیں۔ اور حبیب جالب صاحب کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے جب ہم بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی، خواتین کے حقوق کی، اور بطور شہری جو ہمارے حقوق سلب کر لیے جاتے ہیں، اس پر حبیب جالب صاحب نے ہمیشہ ایک مضبوط آواز کے طور پر جو ہے وہ اپنا کنٹریبیوشن دیا اور رول پلے کیا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ نسل کو بھی جالب صاحب کی تعلیمات اس لیے پڑھائی جانی چاہیے، بتائی جانی چاہیے، تاکہ ان کے اندر ایک ریزسٹنس اور ان کے اندر ایک ول رہے کہ انہوں نے ظلم کے خلاف بات کرنی ہے، کیونکہ جب ظلم کے خلاف بات کرنا رک جاتی ہے تب ظلم رواج پا جاتا ہے، اور جب معاشروں میں ظلم رواج پا جائے تو وہ معاشرے ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پاکستان بھی کچھ ایسی ہی صورتحال سے موجودہ وقت میں گزر رہا ہے۔ تو حبیب جالب صاحب کے جو افکار ہیں، جو ان کی آئیڈیالوجی ہے، جو ان کی سوچ ہے، اس کو نوجوان نسل تک لازمی پہنچنا چاہیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حبیب جالب صاحب کی برسی ہے اور وہ ایک عوامی شاعر تھے، اور عوامی شاعر سے بڑھ کر وہ ایک انسان تھے، زندہ انسان۔ دنیا میں سب سے طاقتور چیز انسانی کردار ہوتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں جتنا بڑا کردار حبیب جالب کا دیکھا ہے، کسی اور دوسرے آدمی کا نہیں دیکھا۔ نہ وہ کسی قوت کے سامنے جھکے ہیں، نہ وہ کسی دولت کے سامنے جھکے ہیں۔ میں بچپنے میں ان کی ساتھ میری زندگی گزری ہے، میں ان کا شاگرد ہوں، اور میں نے یہ دیکھا کہ ان کے پاس بڑے بڑے وزیر بھی آئے، بڑے بڑے وزراء بھی آئے، بڑے بڑے حاکم آئے، لیکن جنبش تک ان کے قدم میں نہیں آئی۔ اپنے موقف سے، اپنے نظریے سے وہ قطعاً نہیں ہٹے، اور پہاڑ اس لیے ہی بھاری ہوتے ہیں کہ اپنی جگہ کھڑے رہتے ہیں۔ حبیب جالب صاحب نے یہ جو بات کی تھی غریبوں کے لیے، آج بھی وہی سچویشن ہے۔ کہاں قاتل بدلتے ہیں، فقط چہرے بدلتے ہیں۔ عجب اپنا سفر ہے، فاصلے بھی ساتھ چلتے ہیں، اور وہ جس کی روشنی کچے گھروں تک بھی پہنچتی ہو، نہ وہ سورج نکلتا ہے نہ اپنے دن بدلتے ہیں۔ تو میں بڑی ادب سے آج ان کی قبر پہ آیا ہوں، دعائے خیر کی ہے، اور میں یہ نئی نسل کو یہ پیغام دوں گا کہ وہ حبیب جالب صاحب کو پڑھیں اور ان کے نقش قدم پر چلیں۔ وہی انسانیت کا راہ ہے، وہی غریبوں کی فلاح و بہبود کی راہ ہے۔ تھینک یو۔ آج ہم سب احباب حبیب جالب میموریل فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ان کے پوتے امر جالب ایڈووکیٹ کی قیادت میں یہاں مشہور عوامی شاعر حبیب جالب صاحب کی 31ویں برسی کے موقع پر ان کے مزار پر فاتحہ خوانی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ حبیب جالب ایک جیتا جاگتا کردار جو تا قیامت معاشرے میں برائی کے خلاف مزاحمت کی علامت رہے گا، اور آج کی نوجوان نسل کو بھی میں یہی کہوں گا کہ وہ حبیب جالب کے کردار کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے، ظلم کی آندھیوں سے، جبر کے حکمرانوں سے لڑنا سیکھے، تاکہ معاشرے میں مثبت تبدیلیاں آئیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں حبیب جالب میموریل فاؤنڈیشن کے روح رواں امر جالب ایڈووکیٹ صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ اپنے دادا جان کے مشن کو لے کے آگے بڑھے۔ ہم بھی ان کے ساتھ جہاں تک ممکن ہو سکا اس پیغام کو بڑھانے کے لیے حاضر رہیں گے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی حبیب جالب مرحوم کو اور یہاں ان کے خاندان کے جتنے بھی لوگ مدفون ہیں ان سب کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ تو آخر میں وہی جو ان کے مزار پہ ایک کنندہ شعر ہے وہی پڑھ رہا ہوں کہ نہ ڈگمگائے کبھی ہم وفا کے رستے میں، نہ ڈگمگائے کبھی ہم وفا کے رستے میں، چراغ ہم نے جلائے ہوا کے رستے میں۔ بہت شکریہ جناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ولایت احمد فاروقی، ڈائریکٹر پاکستان ادبی فورم۔ آج 13 مارچ 2024 بابا شاہ فرید قبرستان سبزہ زار ملتان روڈ لاہور میں 24 مارچ 1928 کو اس دنیا میں تشریف لانے والے عظیم عوامی شاعر حبیب جالب مرحوم کی آج 31ویں برسی ہے، اور 13 مارچ 1993 کو اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے حبیب جالب۔ یہ ان کا مزار ہے، اور ان کی جو اہلیہ محترمہ ہیں وہ بھی یہاں پہ دفن ہیں، ان کے بڑے صاحبزادے ناصر جالب بھی ہیں۔ تو یہاں پر امر جالب جو کہ حبیب جالب صاحب کے پوتے ہیں اور بڑے ہونہار ایک نوجوان ہیں،
ایڈوکیٹ بھی ہیں. انہوں نے حبیب جالب فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے اپنے دادا مرحوم کا حبیب جالب کا جو پیغام ہے اس کو عام کرنے کے لیے ایک عرصے سے کوشاں ہیں، اور ہمارا بھی گاہے بگاہے ان سے تعارف بھی رہتا ہے، تعاون بھی رہتا ہے، اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ بھی جو بھی حبیب جالب کے کلام کے حوالے سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے، ان کے فن کے حوالے سے جو معاشرے میں ترویج و اشاعت کا یہ کام کر رہے ہیں، پاکستان ادبی فورم اس میں اپنا کردار ادا کرتا رہے گا. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مرحومین کو اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی مغفرت اور بخشش عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایسے لوگوں کا جو کلام ہے خاص طور پر نوجوان نسل کو پڑھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ.